اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک سطر کی بات میں بہت ہی اونچی بات بیان کر دی۔ جو ہماری زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا یا کوئی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عمر گزشتہ کا کوئی عوض نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جو اس وقت ہمارا وقت ہے، جو اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے، اس وقت جو ہمارے پاس جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم اگر چاہیں تو لاکھوں اور کروڑوں سے بھی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو زمانہ ہمارا گزر گیا ہے اس کا تو کوئی بدلہ ہے نہیں، افسوس کرو، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور موجودہ زمانہ جو ہے اس سے تم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ انسان کی جو زندگی گزر گئی اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہے تو اس کا کچھ تدارک نہیں۔ جس وقت میں ہم نے کچھ نہیں کیا اب اس کو افسوس کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اس وقت میں ہم اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور جو عمر اور وقت میسر ہے اس وقت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی دنیا و مافیا بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی اس وقت جو ہمارے پاس وقت ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی، ہمیشہ کی نیک بختی اس تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے، تھوڑے سے وقت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور اللہ کو پسند آ جائے، اور پسند آ جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ہمارے پاس زندگی ہے، اس زندگی کو اگر ہم صحیح طور پر استعمال کریں، اچھے طور پر استعمال کریں، تو اس کے ذریعے سے بے بہا دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کتنی ہی مال ہو، کتنی دولت ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مقابلے میں وہ سب بیکار ہے۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کی رضامندی تم حاصل کر سکتے ہو۔ اس وقت جو میسر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا و مافیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، دنیا میں جتنا مال ہے اس مال کے مقابلے میں اللہ کی رضامندی کروڑوں اور ابجوں درجہ زیادہ مہنگی ہے اور زیادہ بڑی ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کروڑوں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین، پرانے بزرگ، اپنے نفس کی سانس کی، ایک ایک سانس کی قیمت کو وہ سمجھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ایک بھی سانس اس کا بیکار نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تصوف میں ایک عمل ہے جس کو پاس انفاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پاس کے معنی لحاظ کرنا اور انفاس کے معنی آتے ہیں سانس۔ یہ جو ہمارا سانس آتا ہے اور سانس جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ وہ کنٹرول کرتے تھے کہ ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یوں سانس کھینچا تو سانس کھینچنے میں اللہ، اور سانس چھوڑا جیسے سانس میں نکلے گی ہوا بھی تو اس وقت ہو، تو ہر سانس پر اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ بزرگان دین جو ہے اور ہر سانس پر ایک ایک مرتبہ اللہ کہا کرتے تھے، اور ایک ایک سانس کے اوپر اللہ ہو کہنا اور اللہ کو یاد رکھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔
حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، جنت ملے گی اسے، وہاں کسی قسم کی کوئی رنج، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا میں جو عبادت کی تھی اس عبادت کے بدلہ اس کے سامنے آئے گا، کبھی حور کے ساتھ، کبھی مکان کے ساتھ، کبھی جائیداد کے ساتھ، کبھی کھانے کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ، کبھی کس کے ساتھ۔ اور اس وقت میں دنیا میں جو سانس، دنیا میں جو گھڑی، دنیا میں جو سیکنڈ، دنیا میں جو وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزرا ہوگا، اس کے اوپر جنت میں وہ افسوس کرے گا۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی بعض تقریروں میں کہ جنت میں جو گھڑی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفلت میں گزار رہے ہو، اس گھڑی پر افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں یہ گھڑی غفلت میں نہ گزاری ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک سانس کے اوپر، سانس کے آنے پر اللہ اور سانس کے جانے پر ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، جب اس کا دل کر ہی رہا ہے، کہہ ہی رہا ہے، تو کتنا بڑا اس کو فائدہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے الفاظ کی رعایت فرماتے تھے اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غفلت میں گزری ہے وہ اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، اور جب جنت میں حسرت اور ندامت ہوگی تو اس حسرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ہماری جو سانس اور جو وقت اور جو گھڑی دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر اللہ سے غفلت میں گزر گیا، اس کا اب جنت میں بھی کوئی بدلہ نہیں ملے گا اور جنت میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت حسرت اور ندامت کچھ کام نہ آئے گی۔ تو تمام شواغل سے خالی ہو۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر لہجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا چاہیے، تو جتنا زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، جتنا زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور جنت کی نعمتوں کے حاصل ہونے کا سبب بنے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا، لیکن ایک افسوس اس کو ہوگا کہ دنیا میں فلانا وقت، دنیا میں میرا فلانا غفلت سے کیسے گزرا، میں نے اس وقت اللہ کو کیوں یاد نہیں کیا، کیوں دنیا میں مصروف ہو گیا، کیوں دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے میں غافل کیوں ہوا۔ اس غفلت کا وہ جنت میں بھی افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مصنف ہماری تفصیلات کو ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ساری سہولتیں مقرر کر رکھی ہے، پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے اور اطمینان سے اس کا گزران ہو رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، اس وقت کوئی کام نہیں ہے، اس کو فارغ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لے تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔ لیکن بہت سارے آدمی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے مشغلوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے بالکل آرام سے چھوڑ رکھا ہے اس کو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو تمام شواغل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کے کچھ ضروریات ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، موانعات ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن اس رکاوٹوں کو بھی سامنے رکھ کر رکاوٹ کی وجہ سے کچھ دھیرا ہے، لیکن جہاں بھی رکاوٹ ہٹی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ جس کو تو کوئی موانعات اور کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، تندرستی بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے،
گھر سے بھی سہولت ہے، کھانے پینے کی بھی فکر نہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کمانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے آدمی ایسے آپ کو ملیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری راحتیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ممانعت ہے، ان کو نوکری کرنی پڑتی ہے، اس کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد جو وقت ملتا ہے اس وقت کو وہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا دیتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور موانع کم ہوں تو بھی اس کی طرف نہ چلے، یہ پوری بے توقیفی اور رسوائی ہے. ایسے آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو یہ رسوائی ہے اور اس کو قیامت میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا. آدمی خواہ کتنے دنیا کے مشاغل ہو یا اولاد یا بچے کی وجہ سے معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو، لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف اور مامور ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قانون اور اصول بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اس بندے ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ہر آن، ہر لمحے، ہر وقت لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے مالک کا ہم خیال رکھیں اور اپنے مالک کا ہم حق ادا کریں. اور مالک کا حق ادا کرنا ہے وہ مالک کے حکام کو پورا کرنا ہے، مالک کی طرف متوجہ ہونا ہے. اپنے مولا کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف اور معمول ہے. اس کو لازم ہے کہ دنیا کے دندوں کو پشے پوش ڈالے، یا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، ایک کھانے کی ضرورت ہے. اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قرآن پاک میں بتا دیا ہے. رزق کی ضرورت ہے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ جو محنت کرتے ہیں وہ رزق کی محنت نہیں کرتے. یہ بھی ایک بات ہے. رزق میں کتنا چاہیے؟ ایک روٹی، دو روٹی، اور ایک دو روٹی کما لینا تو بہت آسان ہے. ہارون رشید کا واقعہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فضائل صدقات حصہ دوم میں لکھا ہے کہ وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا تھا، اور ایک دن کام کر کر جتنے پیسے ملتے تھے اس سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، کچھ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور کچھ آٹا وغیرہ، آٹا یا گڑ وغیرہ لے لیا کرتا تھا اور اس کو پکا کر کچھ کیا ہے کچھ بنا لیا کرتا تھا آٹا اور گڑ کو ملا کر، اور اس کے 6 یا 7 حصے 7 گڑ کے ٹکڑے بنا لیا کرتا تھا، اور روزانہ ایک ایک ٹکڑا وہ کھاتا تھا اور بقیہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتا تھا، اور ایک دن صرف عبادت کیا کرتا. پوری تفصیل ہے حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانے کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں روزی کی ضرورت ہے، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم کو پینے کی ضرورت ہے، لیکن اس پینے کی ضرورت کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے واقعہ میں نے بتا دیا. اور اس کی جگہ پر ہمیں دیکھیں تو 24 گھنٹے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہ فجر کے ٹھکانہ، نہ ظہر کا ٹھکانہ، نہ عصر کا ٹھکانہ، نہ مغرب کا ٹھکانہ، اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے. اور کیا ہے بھائی، روزی کی حلال روزی بھی فرض ہے، حلال روزی کی لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھو تو حلال روزی کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے. ہم بیلنس جمع کرنے کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے پیسے جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور حلال روزی کی فکر میں نہیں. حلال روزی کتنا چاہیے تمہیں؟ ہر حال میں اپنے مولا کی عبادت اور یاد اس کی طرف متوجہ ہونے کا وہ مکلف اور معمول ہے. اس کو لازم ہے کہ دنیا کے دندوں کو پسے پوش ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور وقت نکال کر اپنے مولا کی طرف لگے. اگر تمام وقت اپنے
اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا. ہر وقت کیا ہے نوکری کے چکر میں لگا ہوا ہے, ہر وقت پھیری کے چکر میں لگا ہوا ہے, ہر وقت کیا ہے پیسے کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور اس کو نہ فجر کی فکر ہے, نہ ظہر کی فکر ہے, نہ عصر کی فکر ہے, نہ مغرب کی فکر ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے. اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی وقت ایسا اس نے نہ رکھا جس میں دولت اخروی کو کماوے, تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے. قیامت میں یہ عذر کچھ نہیں چلے گا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت ہی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ میرے بیٹے بیٹیاں بہت تھی, اس کی ضرورت پورا کرنے میں مجھے فرصت ہی نہیں ملی, یا بیوی کی ضرورت تھی اور اس کے تقاضے تھے, اس تقاضے پورے کرنے میں مجھے فرصت ہی نہیں ملی, یا اور اس قسم کے بہانے. ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اس قسم کے بہانے نہیں چلتے. اور جس کو دنیا کا کوئی شغل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دے رکھا ہے, دولت بھی دے رکھی ہے, آسانی بھی دے رکھی ہے, باپ بھی چھوڑ کر گیا ہے, یا اللہ نے تم کو تمہارے مال میں اتنی برکت دے رکھی ہے, وجہ معاش اس کو حاصل ہے, اللہ تعالیٰ نے بے فکر بنایا ہے, اور باوجود اس کے فارغ ہونے کے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہ لگا اور وقت کو اس نے برباد کیا, اور یا موانع اس کی رکاوٹیں تو ہے لیکن بہت کم ہے, وقت بہت خالی ملتا ہے لیکن اس پر بھی متوجہ اللہ نہ ہوا, اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا میں اس کو دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی شے حاصل نہ کی, اور دنیا ہی کے لہو لہو اور اس کی جھوٹی اور دھوکہ کی پونجی میں عمر کھو دی, تو یہ پوری کی پوری رسوائی اور خسارہ اور یہ بے توفیقی ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض آدمی جو ہے کہ اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جتنی بھی محنت کرنی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو وہ مل جاتا ہے. بعض آدمی ہوتے ہیں کہ اس کو بہت محنت تو نہیں کرنی پڑتی, کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے پہلے سے دے رکھا ہے, محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان تینوں قسم کے آدمیوں کو مصنف کہتے ہیں کہ دنیا کے دھندوں میں 24 گھنٹے لگ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے کچھ وقت نکال کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے میں اپنا وقت لگانا چاہیے. جتنا وقت اللہ کی یاد میں لگاؤ گے, جتنا وقت اللہ کی یاد میں لگاؤ گے, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگاؤ گے, یہ وقت تم کو آخرت میں کام آنے والا ہے. اور جتنا وقت یہاں لگایا ہے, قیامت میں اس کا بدلہ وہاں جنت میں ملنے والا ہے. اور جھوٹی اور دھوکہ کی پونجی میں عمر کھو دی, تو یہ پوری کی پوری رسوائی اور خسارہ والی بے توفیقی ہے. افسوس ہے اس کے حال پر کہ اس کو وقت کی بے بہا دولت ملی. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا ٹائم دیا ہے, بہت سارا وقت دیا ہے, اور کوئی پریشانی نہیں, کوئی الجھن نہیں, لیکن اس وقت کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نہیں لگاتا. دولت ملی اور اس کو اس نے ضائع کیا, تو ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ فکر میں ہوگا, بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہوگا, بہت ہی زیادہ افسوس میں ہوگا, لیکن وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہر ایک آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا وقت دنیا میں لگا رہا ہوں اور کتنا وقت دین میں لگا رہا ہوں, کتنا وقت عبادت میں لگا رہا ہوں, کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہا ہوں. اور پھر اس صورت میں کیا ہے, وہ آدمی خود ہی سوچے کہ میں اپنا وقت کیسے گزار رہا ہوں, اپنے اللہ کی رضامندی میں گزار رہا ہوں یا اللہ سے غفلت میں گزار رہا ہوں. اگر اللہ سے غفلت میں گزار رہا ہے تو یہ وقت تو گزر جائے گا, لیکن غفلت میں گزرنے کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اس وقت افسوس ہوگا, لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے اپنے وقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں
लगाओ। अल्लाह जल्ल जलालहू वो अमन वालों मुझे और आप हज़रात को भी तौफीक अता फरमाए। और इसी पर अल्लाह तबारक व तआला की याद में हमें वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी राहतें दी हैं, उस राहत को अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप हज़रात को तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका